اس طرح دور فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کی چند وجوہات تھیں جو مفسرین نے نقل کی، وہ یہ تھی مالک کریم عز و جل نے ایک تو اپنی رحمتوں کا ظہور فرمانا تھا کہ لوگوں کو واضح کرنا تھا کہ تمہارا ایک رب ہے اور اسی نے تجھ کو نعمتیں دی ہیں، تو اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہونی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور مفسرین نے اس کی یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک رب کریم عز و جل مومنین میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا صرف اپنے محبوب کے لیے کہ میرے محبوب نے ایک دن اس دنیا میں تشریف لانا ہے اور رب کریم عز و جل نے معراج کی رات اپنے محبوب کا دیدار فرمانا ہے، اس لیے بھی مفسرین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گئی۔ گویا پتہ چلا آدم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے حبیب کے صدقے سے آئے ہیں، اگر اس دنیا پر آنا، اس دنیا میں رہنا سہنا ان کو نصیب ہوا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا تو فرشتوں سے رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور سفید رنگ کی، کالے رنگ کی اور نرم ہو، خشک ہو، ٹھنڈی ہو، ایسی مٹی کو کسی جگہ سے اکٹھا کر کے لایا جائے، یعنی جو خشک بھی ہو، جو نرم بھی ہو، جو تازہ بھی ہو، جو سفید بھی ہو، جو سرخ بھی ہو اور جو سیاہ بھی ہو، یہ 5 قسم جو تھی مٹیوں کی، رب کریم عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور زمین سے اس مٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب جبرائیل امین اللہ کریم جل شانہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے دنیا پر تشریف لائے، پوری دنیا گھوم پھر کر دیکھا، ایک ہی جگہ سے آپ کو مٹی نصیب ہوئی، جہاں پر مٹی پڑی ہوئی تھی اسی طرح کی، جو سفید بھی تھی، کالی بھی تھی، جس کے اندر خشکی بھی تھی، جس کے اندر نرمی بھی تھی۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اس زمین سے مٹی کو اٹھانے لگے تو زمین نے پوچھا کہ اس مٹی کا کیا کرنا ہے، یہ کس لیے اٹھائی جا رہی ہے، اس کو مجھ سے جدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں اس کو لے جا کر اس سے ایک انسان بنانا چاہتا ہوں۔ تو مٹی نے جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی ایک حصہ جس سے انسان کو بنایا جائے اور پھر اس انسان کو قیامت تک جہنم میں جلایا جائے۔ یہ مٹی نے فریاد کی جبرائیل امین علیہ السلام کے سامنے کہ اگر تم مجھ سے مٹی کو لے جاؤ گے، وہ گناہ کرے گا، گناہ کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے جہنم دے گا۔ اب یہاں عقیدہ نہیں دیکھ رہے، مٹیوں کو رب اللہ تعالیٰ آخرت کا علم دے رہا ہے، زمینوں کو آخرت کا علم دے رہا ہے، زمینوں کو غیب کی خبریں دے رہا ہے، اور سرکار دو عالم کی کیا بات ہے، جن کو رب کریم عز و جل نے پوری کائنات کا علم عطا فرمایا، جن کو اللہ کریم جل شانہ نے روز اول سے دیکھ کر روز آخرت کے دن کے بارے میں تمام ارشادات فرمائے۔ مٹی فریاد کر رہی ہے تم اس کو لے جاؤ گے، اس سے انسان بناؤ گے، انسان گناہ کرے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کا کوئی حصہ جہنم میں جلایا جائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جب اتنی فریاد سنی تو پھر واپس اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رب کریم، تیری جو زمین ہے، جو تیری مٹی ہے، اس نے مجھے تیری غیرت کی قسمیں دی، تیری عظمت کی قسمیں دی، تیری عظمت کے سامنے مجھ میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ میں اس زمین سے مٹی کو اٹھا سکتا، اسی لیے میں واپس پھر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ رب کریم عز و جل نے پھر 2 فرشتوں کو بھیجا زمین پر، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، دونوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی کو لے کر آیا جائے۔ دونوں فرشتے بھی آئے زمین پر، پھر جب مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر وہی عرض کی جو پچھلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے عرض کی تھی۔ حضرت میکائیل و اسرافیل پھر واپس رب کی بارگاہ میں چلے گئے کہ رب زمین ہم کو مٹی اٹھانے نہیں دے رہی اور وہ یہی فریاد کر رہی ہے کہ یہ گناہ کرے گا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اسی خوف سے وہ تیری عظمت کی ہمیں قسمیں ڈال رہی ہے، تیری رفعتوں کی قسمیں ڈال رہی ہے، جس کی بدولت میں زمین سے مٹی نہیں لا سکے۔ تو پھر مالک کریم عز و جل نے مالاکوت علیہ السلام کو بھیجا، یعنی جو ہماری روحوں کو قبض کرتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے پھر ان کو زمین پر بھیجا کہ تم جاؤ اور زمین سے مٹی کو لے کر آؤ۔ اور جب زمین پر فرشتے آئے، جب انہوں نے زمین سے مٹی کو اٹھانا چاہا تو زمین نے پھر وہی فریاد کی، لیکن فرشتوں نے پھر اس کی ایک نہ سنی۔ فرشتوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں تمہاری اس باتوں سے زیادہ رب کا حکم عزیز ہے۔ تو اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جان بوجھ کر اس کی فریادوں کے باوجود مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ پھر مالک کریم عز و جل نے حکم دیا کہ اس مٹی کو 40 دن تک جہاں کعبہ معظمہ ہے اس جگہ پر رکھا جائے،
یعنی اس وقت تو کعبۃ اللہ کی جو ظاہری دیواریں تھیں، جو ظاہری جو آج کا نقشہ ہے، یہ تو موجود نہیں تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر رکھا گیا، اور 40 دن لگاتار اس پر رحمتوں کی بارش برسائی گئی، جس کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں کہ 39 دن صرف غموں کی بارش اس پر ہوئی، صرف غموں کی بارش۔ ایک دن رب تعالیٰ نے اس پر خوشی کی بارش عطا فرمائی، جو رحمت کی بارش تھی۔ اس سے مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، فرمایا انسان زیادہ غمگین اسی وجہ سے رہتا ہے کہ جب انسان کے باپ کو پیدا کرنا چاہا تھا، اس مٹی پر 39 دن غموں کی بارش کو برسایا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان، آج کا انسان زیادہ غمگین رہتا ہے، اور صرف ایک دن خوشی کی بارش کو برسایا گیا۔ پتہ چلا 39 دنوں کے سامنے اگر ہم اپنی زندگی کا پورا حصہ رکھ لیں تو 3 حصے ہمارے غموں میں گزرتے ہیں، اور ایک ہی حصہ ہے جو ہمارا خوشی میں گزرتا ہے۔ پوری زندگی کا یہ ہمارا نقشہ تھا جو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کے اندر ہی رکھ دیا۔ 40 دن تک وہاں مٹی پڑی رہی، بارشیں ہوتی رہیں۔ جب 40 دن مقرر ہوئے، پورے ہوئے، تو اللہ کریم جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب اس مٹی کو اٹھا کر طائف کی وادیوں اور مکہ مکرمہ کے درمیانی راستے پر رکھ دیا جائے۔ تو اس مٹی کو پھر وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا گیا۔ 40 دن مسلسل پھر ہواؤں نے اس مٹی کو سکھایا۔ یہ 40 کا عدد بڑا پیارا عدد ہے، یا مفسرین نے بڑے پیارے اقوال لکھے اور احادیث مطہرہ بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی جب وہ 40 برس کے ہوئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی جب وہ 40 برس کے ہوئے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی اس وقت ملی جب آپ کی عمر 40 برس ہوئی۔ یہ 40 کا عدد بڑی برکتوں والا عدد ہے، اور آج کے دور میں ہم سنی مسلمان الحمدللہ اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کا 40واں بھی اسی نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ 40 کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں دی ہیں۔ 40 دن تک مسلسل جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے، اس کے نطفے کو ماں کے پیٹ میں 40 دن رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن کے ہی بعد اس نطفے کو گوشت کی صورت دی جاتی ہے، پھر 40 دن بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو شکل دی جاتی ہے۔ تو یہ 40 کا عدد بڑے برکتوں والا عدد ہے۔ مالک کریم عز و جل نے پھر 40 دن تک اس مٹی کے ارد گرد تیز ہواؤں کو چلایا، جس کی بدولت وہ مٹی سوکھ گئی۔ جب سوکھ گئی تو فرشتوں نے پھر مالک کریم عز و جل کی بارگاہ میں مٹی کو حاضر کیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بشریت کے ساتھ کتنی محبت فرمائی، کتنی محبت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کالم کو رب تعالیٰ نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھوں سے تیار فرمایا، اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کے کالم کو تیار کیا، صورت کو تیار کیا۔ جب مالک کریم نے صورت کو تیار کیا تو فرشتوں سے حکم دیا کہ اس کی زیارت کرو، اس کو دیکھو کتنا پیارا بنایا ہے۔ پتہ چلا اگر ہم کسی چیز کی زیارت کو جاتے ہیں، کسی مقدس چیز کو دیکھتے ہیں، تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں دیکھتے، بلکہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو، کالم کو بنا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی زیارت کرو۔ اسی وجہ سے ہم بھی بزرگوں کی زیارت کو جاتے ہیں، اسی وجہ سے مقدس زیارات پر جاتے ہیں، مقدس زیارات کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے جب زیارت کی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی، اے اللہ یہ تو بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل انسان کہ یہ دنیا میں جائے گا، اتنا پیارا بنایا ہے۔ فرشتوں نے اس کی پاکی بیان کی، رب کریم عز و جل کی تعریفیں بیان کی، اور اس کی تعریفات کرتے ہوئے فرشتے جدا ہو گئے۔ پھر شیطان تک یہ بات پہنچی تو شیطان بھی زیارت کو آیا۔ پتہ چلا کہ جب کوئی معاملہ دیکھنا ہو تو وہ عقیدے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، وگرنہ آدم کی زیارت تو شیطان نے بھی کی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی زیارت کا رب نے حکم دیا تو وہ زیارت کرنے کے لیے تو شیطان بھی آیا تھا، لیکن فیض زیارت کا صرف فرشتوں کو ملا، شیطان کو نہیں ملا۔ پتہ چلا کوئی شیطان اگر مسجد میں بھی بیٹھا رہے، کوئی شیطان کہیں بھی پہنچ جائے، اس کو ثواب و جزا تب ہی ملے گی جب وہ صحیح عقیدے والا ہوگا، جب وہ صحیح عقیدے والا ہوگا۔ شیطان نے بھی زیارت کی، اور شیطان نے پھر فرشتوں سے کہا ہے یہ کیسا بنا دیا ہے، اس کے اندر تو سوراخ ہیں، اس کے اندر کیا جا سکتا ہے، یہ تو بالکل چھوٹا سا ہے۔ شیطان نے اپنی باتیں کی، کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس نے ایسی بہت سی باتیں کی۔ پھر فرشتوں نے عرض کی مالک اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو رب کریم عز و جل نے روح کو حکم دیا، پھر روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم طاہر کی طرف بھیجی گئی، ڈالی گئی آپ کے جسم انور میں۔ جب روح کو جسم میں ڈالا جا رہا تھا، ابھی آدھے حصے میں تھی کہ روح ٹھہر گئی، روح آگے نہ جا سکی۔
پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، روح آگے کیوں نہیں جا رہی؟ تو روح نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کا جو بدن ہے، جو اس کا کالم ہے وہ تھوڑا تنگ ہے، اور میری جو وسعت زیادہ ہے، میں اس کے بدن میں سرایت نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت رک گئی تھی۔ پھر مالک کریم عز و جل نے وہی نور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، جس سے حضور کو تیار کیا گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ جیسے ہی نور کو پیشانی میں رکھا، روح پورے جسم میں نازل ہو گئی، پورے جسم میں اتر گئی۔ پتہ چلا آدم علیہ السلام کو پہلے دن بھی اگر جسم کے معاملے میں تنگی محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی حضور کے معاملے سے درست ہوئی، وہ بھی حضور کے معاملے سے بہتر ہوئی۔ پھر روح پورے جسم میں سرایت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آنکھیں دی، پھر روح سے نوازا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو عرش کی طرف جب دیکھا تو ایک ہی کلمہ سامنے نظر آیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی لکھا تھا، اپنے حبیب کا نام بھی لکھا تھا، اور وہ یہی کلمہ ہے جو آج کا ہر مسلمان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آدم علیہ السلام کو جب پہلی آنکھ کھولی تو حضور کا اسم اقدس نظر آیا، حضور کا اسم اقدس واضح ہوا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے، آپ کے انگوٹھوں میں نور نظر آ رہا تھا، نور چمک رہا تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ اس دن رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہ میرا ایک حبیب ہے جو تیری پشت سے پیدا ہوگا، میں اس کو اسی نور کے ساتھ پیدا کروں گا، اسی نور کے ساتھ پیدا کروں گا۔ تو اس دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ اس دن پتہ چلا یہ جو آج سنی مسلمان انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں، یہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اگر انگوٹھوں کو چومنا گناہ ہوتا، برائی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اسی دن واضح کر دیتا ہے، آدم انگوٹھوں میں نور تو رکھ دیا لیکن اس کو چومنا نہیں ہے۔ لیکن ایسا رب نے نہیں کہا، بلکہ آدم علیہ السلام نے نہ کسی مولوی کے سامنے، نہ کسی پیر کے سامنے، نہ کسی نبی کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جس عمل کو دہرایا اور رب نے منع نہیں کیا، یہ تمام کاموں سے بڑی حجت ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں کو لگا سکتے ہیں تو آج کا مسلمان کیوں نہیں لگا سکتا؟ آج کے مسلمان کو کس چیز کی دلیل کی ضرورت ہے؟ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی تفسیر میں جو واضح ہے وہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہی۔ جو قرآن کی تفسیر مفسرین نے بیان کی ہے، جو شروع سے صحابہ کرام و تابعین نے بیان کی ہے، یہ وہی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس دن پھر حضور علیہ السلام کے جو نور اقدس کو تھا اس کو چوما، اور پھر جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو پوچھا گیا، حضور آپ کب نبی بنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ہم اس دن بھی نبی تھے، ہم اس دن بھی نبی تھے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے بھی سرکار فرما رہے ہیں، ابھی ان کا خمیر کو تیار کیا جا رہا تھا، ان کی مٹی کے اندر پانی ڈالا جا رہا تھا، فرماتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی نبی تھے۔ لہٰذا یہ پوری کائنات کو صرف حضور علیہ السلام کے صدقے سے بنایا۔